اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج پھر درس کے آغاز سے پہلے چند سوالات ہم لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ قضاء اور قدر کے درمیان کیا فرق ہے؟ جف القلم بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، تو کیا قیامت کے بعد کے احوال لوح محفوظ میں نہیں لکھے ہوئے؟ قضاء اور قدر میں مصداق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے لغتاً لفظاً فرق کیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے جس کا ذکر آیا کل کے درس میں لکھ دیا، یعنی اپنے علم ازلی سے جو کچھ بندوں کے اعمال کے مطابق جانا کہ بندے پیدا ہونے کے بعد یہ کریں گے، اس کو لکھ دیا، وہ ہے قدر۔ اور جب وہ وقت آتا ہے اور بندہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے یا دنیا میں اسی کے مطابق کچھ ہوتا ہے، وہ ہے قضاء۔ جف القلم بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، یہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو کیا قیامت کے بعد کے احوال لوح محفوظ میں نہیں لکھے ہوئے؟ ذکر تو اتنا ہی آیا کہ آخر یوم، اول یوم سے لے کر کے آخر یوم تک جو کچھ ہوگا اس کا ذکر ہے۔ اور آخر یوم جب بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ دن ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب میدان محشر میں سارا معاملہ سمیٹ دیا جائے گا، حساب کتاب اور ساری منزلیں مکمل ہو جائیں گی، سارے مرحلے مکمل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جتنے جنتی ہیں وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو وہ ہے آخر دن۔ اب اس کے بعد سے الی الابد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جنت میں جتنے جنتی ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں سے ابدی طور پر فیض یاب ہوں گے، اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو کچھ ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر ہی دیا ہے قرآن پاک میں، لیکن کیا کیا تفصیل ہے واللہ تعالی عالم بالصواب۔ کچھ اور سوالات؟ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ عقیدہ میثاق پہ قدر تفصیلی روشنی ڈالیں، آج دوبارہ اس میثاق والے عقیدے کو بیان فرمائیں۔ تو امام طحاوی نے یہ ذکر کیا تھا کہ والمیثاق الذی اخذہ اللہ من آدم صلوات اللہ علیہ وذریتہ حق، وہ میثاق جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ذریت سے لیا، وہ میثاق حق ہے۔ یعنی میثاق کہتے ہیں کسی ایسی بات کو جو وعدے کے طور پہ پہلے سے لی جائے، اس کا اقرار کروایا جائے اور اسی کو مضبوط کر دیا جائے۔ اوثق یوثق ایثاق، اس سے نکلا میثاق، جس بات کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے، تو اس کو میثاق اور وعدہ اور گاڑھا وعدہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے جتنی قیامت تک جتنی ذریت ہونی تھی سب کو نکالا، اور سب سے ایک وعدہ لیا اپنی ربوبیت کا۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہے کہ یہ وعدہ یہ کب لیا، عالم ارواح میں لیا یا عالم اجساد میں، یا بطور تمثیل بندوں کو، پیدا ہونے والے تمام بندوں کو ایک شکل دی
اور ان سے وعدہ لیا. بہت تفصیل ہو سکتی ہے لیکن ہم تفصیل میں نہ جا کر بس اسی قدر مانتے ہیں کہ قرآن مقدس میں چونکہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ اس وعدے کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. تو جو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب ہے، اس کے ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمے کو ماننا ہے. اور یہاں تو پوری آیت کریمہ اس جو ہے وہ اس میثاق کا اس میں ذکر ہے الست بربکم، اور سب نے اس کا وعدہ کیا، اس کا اقرار کیا کہ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا پروردگار ہے. تو اس لیے ہم اس وعدے کو بھی مانتے ہیں. یہی امام طحاوی نے اس میں فرمایا. ایک صاحب کا سوال ہے کہ نیٹ ورکنگ پرابلم کی وجہ سے عقیدہ نمبر 64 صحیح سن نہیں پایا. بارگاہ عالیہ میں درخواست ہے کہ اسے دوبارہ ارشاد فرمائیں. 64 نمبر کا عقیدہ کیا ہے؟ وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه. جو چیز بندے سے رہ جائے وہ اسے پہنچنے کی نہ تھی، اور جو اسے پہنچے وہ اس سے رہ جانے کی نہ تھی. یعنی اسے بالکل عام کیا ہے ماں کہہ کر کے، چاہے ثواب ہو، چاہے عذاب ہو، چاہے نعمت ہو، چاہے زحمت ہو، اعمال ہو، اعمال حسنہ، اعمال سیئہ، دنیا کی نعمتیں، زحمتیں، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں، عیش و تنعم، رزق، حلال حرام، جو بھی چیز بندہ سامنے پاتا ہے وہ اس کے مقدر سے آتا ہے اور اس سے مس ہونے والا نہیں ہے، وہ ہونا ہی ہے. اور جو چیز نہیں آ سکی وہ آنے والی نہ تھی. یہ عقیدہ ضرور ہونا چاہیے. اور یہ ظاہر ہے کہ اسی کو قدر کہتے ہیں، اسی کو قضاء اور قدر کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو ہے وہ ہو کے رہے گا، اور جو تقدیر میں نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ایک اندازے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مقدس میں بھی ہے. تو ایک اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ گیس جس کے کہتے ہیں، جو اس کو ایک اپنے سے ایک اندازہ لگا لیا دور سے بغیر یقین کے، وہ اندازہ نہیں. قدر یقدر و تقدیر کا معنی ہوتا ہے ایک اندازہ، ایک سائز اور کم اور کیف کا متعین کرنا. یہ اندازہ وہ نہیں ہے جو سے انگلش میں گیس کرنا کہہ دیتے ہیں، بلکہ اندازے کا مطلب یہ کہ اس کی مقدار اور اس کی کیفیت کی تحدید، یہ اندازہ. ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی کے انتقال پر کوئی کہے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو کیا یہ کفر ہوگا؟ اگر آبجیکشن کے طور پہ کیا، اعتراض کے طور پہ کیا، تو یہ بالکل غلط بات ہے. کہ ابھی وہ بات گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو موت دے یا کسی کو حیات دے، اس سے سوال نہیں ہو سکتا. تو اگر اس سے کوئی سوال کرتا ہے اور اس سے مراد سوال سے یہ ہے کہ آبجیکشن کرے، اعتراض کرے کہ کیوں کیا، تجھ کو نہیں کرنا تھا، یہ مطلب، تو یہ بلا شبہ کفر ہے کہ اس کے فیصلے پر اعتراض کرنا اور اس آیت کریمہ کا انکار ہو جائے گا. اعتراض، راضی برضا نہ رہنا، یہ ہے. اور اس طور پہ نہیں کہا بلکہ بس اپنی بے قراری کے اظہار کے لیے، تو بھی یہ تعبیر بری ہے، لیکن اس بنیاد پہ اس طور پر کفر نہیں کہا جائے گا کہ بے قرار ہو کر کے بندے نے کہہ دیا کہ اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. یا پھر یہ کہ حکمت کو پوچھنے کے لیے کسی عام بات پہ
حکمت دریافت کرنے کے لیے کسی نے کہہ دیا، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا کیسے کہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بات ہوتی ہے بندوں کی مناجات، وہ ڈائریکٹ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے، کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ساری توجیہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ جملہ غلط ہے اور اس میں کفری معنی بھی نکلتے ہیں، اس لیے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. اب چلیے ہم اگلا درس شروع کرتے ہیں. کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ ترجمہ ذرا ریپیٹ کر دیا کروں، یا پھر یہ کہ ذرا سلو آہستہ ترجمہ کروں، کیونکہ کچھ لوگ عربی میں بھی کچھ دقت محسوس کرتے ہیں. ہم تو یوں لے کے چلے تھے کہ عربی میں جو لوگ عبور رکھتے ہوں گے انہی کے لیے یہ درس ہے. تو بہرحال سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. عقیدہ نمبر 68. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعرش والکرسی حق، اور عرش اور کرسی حق ہے، یہ دونوں حق ہیں. عرش یہ قرآن مقدس میں اس کے بارے میں اس کا تذکرہ آیا، اسی طرح کرسی کا بھی تذکرہ آیا. کرسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو جو ہے سمو لیا ہے اپنے اندر. تو عرش کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، کرسی کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، یہ دونوں حق ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرش اور کرسی دونوں ایک ہیں، مگر دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، عرش الگ ہے اور کرسی الگ ہے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، اس کی تفصیل میں بہت کچھ لکھا گیا، اور ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اس کی حقیقت معلوم کریں. لیکن قرآن مقدس میں جب ذکر ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. کچھ تفصیلات یوں لکھی گئی ہیں کہ 7 آسمانوں کے بعد جو دنیا کے یعنی 7 آسمانوں کے بعد جو حصہ ہے وہ ہے کرسی، اور آخری جو آسمان ہے وہ ہے عرش. اور اس میں جو تشریح الافلاق پر جو کتاب لکھی گئی ہے اس کی شرح تصریح، اس میں خود ذکر کرتے ہیں ہر ایک سیارے کے لیے ایک آسمان، چاند کے لیے ایک آسمان، سورج کے لیے ایک آسمان، عطارد ہے، زحل ہے، مشتری ہے، سب کے لیے. تو ایک آخر میں جو 9واں آسمان ہے اس کا نام تشریح الافلاق میں فلک اطلس دیا، کہ جس میں کوئی پلانٹ کوئی سیارہ نہیں ہے. اور تو پھر وہیں پہ بیان کیا تصریح میں کہ اسی کو عرش کہا جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں اور فتاوی رضویہ میں ذکر کیا کہ عرش جو ہے اس دنیا کا آخری حصہ ہے، اس کے بعد لامکاں ہے. تو یہ عرش ہے اور یہ حق ہے، اور کرسی جو ہے یہ بھی حق ہے. فرمایا کہ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، اللہ رب العزت عرش سے بے نیاز ہے اور اس کے نیچے جو کچھ ہے اس سے بھی بے نیاز ہے. ما دونا، دون کا معنی کمتر، نیچے، حالانکہ دون کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ما سوا، اس کے علاوہ. تو یہاں پر دونوں معنی ہو سکتا ہے، عرش اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے سب سے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے. لیکن وہ معنی زیادہ بہتر لگتا ہے وما دونہ، اس کے نیچے. کیوں؟ اس لیے کہ عرش کے سوا جو کچھ بھی ہے
وہ سب اس کے نیچے ہے، اور عرش جو ہے دنیا کا آخری حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عرش سے بے نیاز ہے، اور اس کے نیچے جو کچھ ہے اس سے بھی بے نیاز ہے۔ اس لیے وہابیہ جو یہ کہتے ہیں کہ عرش الرحمن علی العرش استوى، یہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، بمانا جیسے کہ ایک بندہ جو ہے کسی تخت پر بیٹھتا ہے تمکن کے معنی میں، تو جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ متمکن علی العرش مانیں گے تو مستغنی کیسے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مستغنی کیسے ہوا؟ کیونکہ مکین کبھی بھی مکان سے مستغنی نہیں ہوتا۔ مکین جو ہے وہ متحیز ہوتا ہے، اور جس جگہ پر متمکن ہوتا ہے اس جگہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عرش کی تخلیق فرمائی تو کیسے اس پر متمکن ہوگا؟ اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور عرش مخلوق ہے، تو جب عرش کے وجود سے پہلے اس سے مستغنی تھا تو عرش کے وجود کے بعد کیوں اس کا محتاج قرار دیا جائے؟ جبکہ ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو عرش سے مستغنی ہے، عرش کے ماتحت جو کچھ ہے اس سے بھی مستغنی ہے۔ اس لیے الرحمن علی العرش استوى کا معنی وہ ہے ہی نہیں جو وہابیہ لیتے ہیں، جس سے تجسیم یا تحدید یا احتیاج لازم آتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى کا معنی وہ ہے جو رحمان نے اس سے مراد لیا، ہم اسے حق مانتے ہیں، ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ محیط بکل شیء وفوقہ، اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو محیط ہے۔ احاطہ یحیط، احاطہ محیط اس میں فاعل، گھیرے ہوئے، ہر شے کو گھیرے ہوئے۔ وفوقہ، اور ہر شے سے برتر و بالا ہے۔ تو محیط کا معنی یہ ہوتا ہے احاطہ بکل شیء، یعنی احاطہ بکل شیء علما۔ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو یہ معنی احاطہ کا لینا کہ سب کو جسمانیت کے طور پر گھیرے ہوئے ہے، درست نہیں ہے۔ کہ فلک اطلس جس کو کہا گیا وہی عرش ہے، تو عرش ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو محیط ہے، بمعنی احاطہ علم، کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور اس معنی میں ہر شے سے مراد ہر شے ہے بغیر کسی استثناء کے، چاہے وہ شے موجود ہو یا معدوم ہو یا ممکن ہو یا محال ہو یا واجب ہو، حادث ہو قدیم ہو، ہر شے کو اللہ تبارک و تعالی محیط ہے۔ وفوقہ، اور ہر شے سے برتر و بالا ہے۔ اب یہاں پر وہابیہ یہ نہ کر دیں کہ فوق کا معنی ہر شے سے اوپر ہے، جہت علو ثابت کرتے ہیں۔ یہ آج بھی یہ لوگ جو ہے نا جہت علو کا قول کرتے ہیں، اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، بحثیں کرتے ہیں۔ حالانکہ جب اوپر یہ کہہ دیا امام طحاوی نے کہ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ، عرش سے بے نیاز ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس سے اوپر۔ یہ فوق سے فوقیت مکانی مراد لینا غلط ہے، فوقیت مکان نہیں، فوقیت مکانہ، فوقیت مرتبی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے سے برتر و بالا ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، کہ ہر شے اس کے انڈر میں ہے، اس کے تحت میں ہے، یعنی قاہر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کا معنی ہے کہ اپنے بندوں پر قاہر ہے اللہ تبارک و تعالی، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے، اس کے تحت الحکم ہے۔ کیونکہ فوقیت بمعنی جہت علو، کیا اس میں خوبی ہے؟ ضروری تھوڑی کہ اوپر ہونا جو ہے وہ ہمیشہ، کبھی کبھی اوپر ہونا مصیبت بن سکتا ہے۔ اس کی مثال ایک جگہ دی کہ دیکھیں بادشاہ جو ہے وہ جہاں بیٹھا ہو سکتا ہے اس کا دربان اس سے اوپر بیٹھا ہو، واچ کرے سب کو کہ کوئی حملہ آور تو نہیں آ رہا ہے، تو دربان جو ہے ملازم ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ فوقیت مکانی کوئی ضروری نہیں ہے ہمیشہ برتر و بالا ہو۔ ہم انسان زمین پہ ہوتے ہیں اور کتنے پرندے اور کوا اور چیل جو ہے نا ہمارے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ انسانوں سے افضل ہو گئے؟ تو فوقیت مکانی مراد نہیں ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ قاہر ہے، سب پر قاہر ہے، تو سب سے بزرگ و برتر اور برتر و بالا ہے۔ وقد اعجز عن الاحاطة خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو احاطے سے عاجز کر دیا ہے، یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ خود سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن ساری چیزوں کا احاطہ کوئی اور کر لے ایسا کسی کے اندر کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ یا پھر احاطہ سے مراد احاطہ ہی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا کوئی احاطہ کر لے ایسا کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو عاجز پیدا کیا ہے، کسی کی قدرت میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا احاطہ کر سکے۔ جس کا ذکر سورہ آیت الکرسی میں لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو محیط ہے، لیکن اس کی مخلوقات میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو محیط نہیں ہے، سب عاجز اور درماندہ ہیں۔ فرمایا وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ایمانا وتصدیقا وتسلیما، ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو علیہ السلام خلیل بنا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ ہم اس کو کہتے ہیں ایماناً، مانتے ہوئے، زبان سے بھی تصدیق کرتے ہوئے، دل سے مانتے ہوئے، زبان سے تصدیق کرتے ہوئے یعنی اقرار کرتے ہوئے، و تسلیماً اور سر جھکاتے ہوئے، تینوں درجوں کا ذکر کیا۔ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے بھی اس کا اقرار کرنا، سر تسلیم خم کرنا۔ ہر اعتبار سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور اس کا ذکر قرآن مقدس میں بھی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ مقام خلت یہ بہت بڑا مقام ہے، محبت میں سب سے اعلیٰ مقام مانا جاتا ہے مقام خلت، کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس طرح چاہنا کہ ساری دنیا سے انقطاع کر کے صرف اس کو چاہنا۔ محبت میں محبت کے بہت سارے درجات ہیں، جس کو صبابہ اور ہوا اور عشق اور الفت اور مودت اور ہوا، اسی میں خلت اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کہ اور جو نچلے درجے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو چاہنا لیکن اور لوگوں کو بھی چاہنا، لیکن خلت کا معنی یہ کہ سب سے الگ ہو کر کے کسی کو چاہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت حاصل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دیا کہ بڑھاپے میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہیں عطا فرمایا تو پھر ان سے بھی آزمائش لے لی کہ ان کو میری راہ میں تم جو ہے قربان کرو، مگر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پسو پیش نہیں کی، اور ان کی اللہ کی راہ میں ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور چلے بھی گئے۔ تو سب چیز چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا، یہی وجہ ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر آئے بڑی تیزی کے ساتھ، اور آنے کے بعد جو ہے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا میں کچھ آپ کی مدد کروں؟ تو کہا کہ کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہیے، عرض کریے اپنے رب سے کچھ کہنا ہو۔ تو انہوں نے کہا علمہ بحالی کفانی عن سوالی، اسے خوب معلوم ہے میری حالت کیسی ہے، مجھے اس سے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مقام خلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بردن و سلامہ بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حدیث پاک میں نے بیان کی کہ جب سب لوگ کہتے تھے، صحابہ کرام کا تذکرہ کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، کلمۃ اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ بے شک ان کو یہ مقامات عطا کیے، مگر مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ اور مقام خلت کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر مجھے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن جو اخوت و محبت ہے وہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ الا لا یبقین فی المسجد باب خوقۃ الا سدت ما خلا خود خوقۃ ابی بکر، سارے دروازے مسجد میں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ اس لیے مقام خلت جو ہے یہ بہت ہی عظیم مقام ہے، اور یہ سارے مقامات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں۔ یہاں بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا ذکر ہے، تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والسلام خلیل بنایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو یہ کلام وہی حقیقی کلام ہے، اسی لیے ان کی سعادت مندی ہے، ورنہ یہ کہ کلام وہ کہ جو کلمات و حروف سے مرکب ہو، جو دال علی کلام اللہ ہے، تو بہت لوگوں سے کلام ہوا، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام۔ یہ کلام حقیقی نفسی، کلام نفسی کا سماع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو شجر موسیٰ سے جو کچھ انہوں نے وہ کلام سماع کیا، وہ کلام حقیقی تھا۔ فرمایا وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ فرماتے ہیں امام طحاوی کہ ہم ایمان لاتے ہیں فرشتوں پر، نبیین پر، اور رسولوں پر اتاری گئی کتابوں پر، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ تمام لوگ واضح حق پر تھے۔ تو یہاں تین مؤمن بہی کا ذکر ہے، ہم ان تینوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نؤمن بالملائکۃ، وہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت، آخری آیت کریمہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہاں فرمایا کہ ہم ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ملائکہ پر ایمان لانا، یہ ملائکہ ملک کی جمع ہے کہ وہ ملائکہ موجود ہیں، یہ سر سید جیسے نیسری لوگوں کی طرح نہیں کہ کہہ دیا جائے کہ فرشتوں کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، بس یہ خیالات ہیں، سوچ ہے، فکر کی پرواز ہے، کچھ نہیں ہے، فرشتے کچھ نہیں ہوتے، نہیں، معاذ اللہ۔ قرآن مقدس میں جگہ جگہ فرشتوں کا ذکر ہے، تمام آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو فرشتوں کا وجود حقیقی نفس الامری ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور یہ کہ فرشتے ایک روحانی، ایک نورانی مخلوق ہیں جن کو مختلف شکلوں سے کے ساتھ تشکل کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ اس دنیا کی آلائشوں سے پاک ہیں، اور ان کی غذا ہے اللہ رب العزت کا ذکر اور تسبیح و تحلیل۔ ان میں بھی جو ہے نا وہ ملائکہ میں بھی رسل ہیں اور انبیاء ہیں، اور ان میں بھی تفضیل کے مقامات ہیں، اور ان میں چند لوگوں کو، چند فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا، جن میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ منصب دیا کہ وہ اللہ کا کلام اس کے خاص نبیوں، اس کے انبیاء اور رسولوں تک لے جائیں۔ تو ملائکہ کہ یہ بھی کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، خطاؤں سے، غلطیوں سے، بھول چوک سے، ہے نا، یفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے نافرمانی سرتابی نہیں کر سکتے، یہ فرشتے۔ انبیاء کرام پر ایمان لانے کا مطلب کہ انبیاء کرام، اس سے انبیاء بشر، کہ وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں
کی ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے متعین کیے جائیں وہ انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی آئے، ان کی نبوت اور ایسے انبیاء کرام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ لوگ انبیاء کرام یہ انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں، اس کے منتخب اور چنیدہ بندے ہیں، اور یہ نبوت کا مقام کسب کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کی عطا اور فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب بھی نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنائے، اور جو ہے وہ کوئی کسب کر کے نبوت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ فرمایا، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے، تو اس نے اپنی رسالت کے لیے بندوں کو چن لیا ہے، تو وہی لوگ انبیاء کرام ہیں، کوئی کسب کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا، اور انبیاء کرام بھی فرشتوں کی طرح معصوم ہیں، معصوم عن المعصیت، گناہوں سے معصوم ہیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو ہے بھول اور چوک سے معصوم ہیں امور تبلیغ میں، نسیان سے معصوم ہیں تبلیغی امور میں، جھوٹ بولنے سے معصوم ہیں، کفر سے معصوم ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت، اور اسی طرح انبیاء کرام ایسے امور اور افعال و اقوال سے بھی معصوم ہیں جو درجہ خست میں اور مروت کے خلاف جاتے ہیں، انسانیت سے گری ہوئی چیزیں کہ جن امور کی وجہ سے وہ انسانوں کے لیے باعث عار ہو جائیں کہ انسان ان کی طرف، لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں، ایسی چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معصوم رکھا ہے۔ تو ہم ان کی نبوت، یہ سارے امور جو میں نے ذکر کیے یہ سارے بڑے اہم ہیں اور ایمان کا حصہ ہیں، اور کچھ خاص امور رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اس کا ذکر پہلے آیا۔ یوں ہی ہم ان رسولوں پر نازل کردہ کتابیں، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہے اور کلام اس کی صفت ہے، وہ کلام اس نے نازل فرمایا وحی کے ذریعے انبیاء کرام پر، تو وہ اللہ کا کلام ہے اور کلام بشر کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو ان کتابوں پر، اور وہ کتابیں، وہ ان کی شان یہ ہے کہ آپ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آیتوں میں اور کتابوں میں کوئی اختلاف اور تناقض اور تنافی اور کذب، غلط باتیں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہیں وہ سب کے سب 100% صحیح، 100% صحیح باتیں اس میں، اور ان کی فضیلت بھی ہے، اور وہ کتابوں کی شان یہ ہے کہ اس جیسی کتاب یا اس جیسی آیت کوئی بنا کے لا نہیں سکتا، اور یہ کتابیں معجزے کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں، ہدایت کے لیے آتی ہیں۔ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام واضح حق پر تھے، ایسے حق مبین پر کہ جس میں باطل کا کوئی خلط ملط نہیں تھا، اور یہ حق یہ چھپا ہوا نہیں بلکہ بہت واضح، کیونکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ وہ حق کو واضح کر دیں، تو خود وہ واضح حق پر نہیں ہوں گے تو کیسے واضح کریں گے؟ اسی لیے انبیاء کرام کو معجزہ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کسی کو اگر شک ہو تو معجزہ ظاہر کر دیں، یا ان کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو جائے تو حق جو ہے پھر کھل کر کے سامنے آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ فرمایا وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ۔ فرمایا ہم اپنے قبلہ والوں کو مسلمان مؤمنین کہتے ہیں جب تک کہ وہ ان تمام باتوں پر جو نبی کریم علیہ السلام لے کے آئے ان کا اعتراف کرتے رہیں، اور ان تمام باتوں کی تصدیق کرتے رہیں جو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور جن کی خبر دی، جو بھی کہا اور جن کی خبر دی۔ کہا کا مطلب جو ان کے احکام ہیں، جو تشریعی امور ہیں، اور اخبارہ جو تکوینی امور ہیں، تو جو بھی خبر دے دی یا جو کچھ حکم دے دیا ان سب کی تصدیق کریں،
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین اور شرع لے کے آئے ان کا اعتراف کریں، سب مانیں، تو ہم ایسے اہل قبلہ کو مسلمان اور اہل ایمان کہتے ہیں۔ اس سے اشارہ بھی ہو گیا کہ اہل قبلہ سے مراد کیا ہے۔ وہ نہیں کہ اہل قبلہ کا مطلب صرف قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ہو گئے اہل قبلہ۔ اس کی تفصیل آگے مزید آتی ہے اور ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہم اہل قبلہ کو یا ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنے والوں کو یا ہمارے قبلے والوں کو ہم اہل اسلام اور اہل ایمان نام دیتے ہیں، جب تک حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین اور ان کے اقوال اور ان کے اخبار کی تصدیق کریں۔ وہ جب تک وہ تصدیق کریں، یعنی یہ شرط ہے اہل قبلہ ہونے کی۔ اگر کوئی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین میں سے کسی ایک امر کا بھی انکار کرے گا تو پھر وہ اہل قبلہ نہیں رہا، ہم پھر اس کو مسلمین اور مومنین کے زمرے میں نہیں شامل کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ ضروریات دین میں سے ایک ضرورت دینی کا انکار بھی کفر ہے، دین سے باہر کر دیتا ہے۔ نہ صرف انکار بلکہ شک و ارتیاب کا شکار ہو جانا، توقف کرنا، تردد کرنا، اس سے بھی بندہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آتی ہے۔ فرمایا ولا نخوض فیہ ولا نماری فی دین اللہ، ہم اللہ کی ذات میں غور و خوض نہیں کرتے۔ خاض یخوض کا معنی ہوتا غوطہ لگانا، ڈائیو کرنا، اندر گھس جانا، کسی چیز میں غور کرنا تو تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ ایک امر محال کی کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذات پر ایمان لاؤ اور اس کے احاطے کی کوشش نہ کرو، ادراک حقیقت الہیہ کے لیے جو ہے نا آپ غوطہ خوری نہ کرو اور اس میں آگے نہ بڑھو۔ تو فرمایا کہ ہم اللہ کی ذات میں خوض نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ ہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تفکروا لا تفکروا فی ذات اللہ وتفکروا فی آلاء اللہ، ذات الہی میں غور و فکر نہ کرو بلکہ آلاء اللہ میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں۔ ورنہ شیطان یہ کہتے کہتے یہاں تک لے جاتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا، تم اس کو کس نے پیدا کیا، اور یہاں تک کہ اینڈ میں جب کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہ اسی خوض مضمون کا نتیجہ ہے۔ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں غور و خوض نہیں کرتے، ہاں اس کی نعمتوں میں غور و خوض کرنے کا حکم ہے، اور اس کی وجود اور اس کی قدرت کے جو مظاہر ہیں اور جو دلائل و براہین ہیں اس میں غور و خوض کرنے کا حکم ہے۔ ولا نماری فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں بھی ہم جو ہے جھگڑے نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے۔ نماری میرا ان ظاہرہ، ایک جگہ فرمائے ولا نماری، اللہ کے دین میں ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ اللہ کے دین میں اختلاف کا مطلب جو چیز ثابت ہے دین کا حصہ ہو کر کے اس پر کوشچن مارک لگائیں، سوالیہ نشان لگائیں، اس کو کریں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو یہ کیا ہوا، اس کو مانو۔ اور جو ظاہر کیا گیا اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہاں سر تسلیم خم کر دیا جائے، اور پھر بھی اس کے پیچھے پڑے رہنا، یہ ہے جو ہے اس کے معاملے میں شک و ریب پیدا کرنا اور جھگڑا کرنا اللہ کے دین کے معاملے میں۔ یا پھر یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے یا شک و ریب کو دخل نہیں دیتے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ہم اللہ کے معاملے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے اللہ کی ذات میں اور اللہ کے دین کے معاملے میں، لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی آڑے آتا ہے تو ہم بلا شبہ اس سے جنگ کریں گے، ہے نا۔ خود اللہ تعالیٰ کے دین کے مسئلے میں ہم جنگ کریں اور اختلاف کریں، ایسا نہیں کریں گے۔ ولا نجادل فی القرآن، اور ہم قرآن کے معاملے میں لڑائی نہیں کریں گے، مجادلہ نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں مجادلہ کرنا، بحث کرنا، بلا وجہ کی بات بڑھانا، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہ
وہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اس بحث کو میں پڑھنا، بلکہ ہم یہ کہیں گے قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے، تو اس میں ہم جدال کریں یہ بھی منع ہے۔ تو جدال کی بات تو ایک ہی ہوگی، قرآن پاک کو جیسے معتزلہ نے کہہ دیا کہ مخلوق ہے یا حادث محدث ہے، یا پھر یہ کہ جیسے بعض نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ جنس اصوات و حروف سے ہے، اس میں بہت باتیں کی گئی، اس کو ایشو بنایا گیا۔ آیات متشابہات کے بارے میں بھی جو ہے جدال ہوا کہ آیات متشابہات کا کیا معنی ہے، ہم نے اس پہ تفویض کا قول کیا، بعض علماء اہل سنت نے تعویل کا قول کیا، لیکن تجسیم اور تعدیل والا قول یہ خود باطل ہے، تو اس لیے ہم قرآن کے معاملے میں کوئی جدال نہیں کرتے۔ یہ معاملہ جدال کرنے کا کہ ضد کرنا، کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسی آیت ہے جس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اب جو ہے وہیں پر توقف کر لے جائے بندہ، خاموشی اختیار کر لے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے، جسے روح الامین لے کر آئے اور اسے سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم و تلقین فرمائے، سکھایا۔ تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں، قرآن کے معاملے میں مجادلہ نہیں کرتے، مگر گواہی دیتے ہیں کہ وہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، کہ جسے روح امین، الروح الامین سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ روحانی مخلوق ہیں، اس لیے الروح کا الامین اتنے اعلیٰ درجے کے امین ہے کہ جو ان کی ذمہ داری دی گئی اس میں سرے منہ اس سے انحراف نہیں کرتے۔ یہ شیعہ، غالی شیعہ کہتے رہیں کہ ان کو وحی دی گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف لے جانے کی، اور غلطی سے لے کے چلے گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ایسی خطا فرشتوں سے ہوگی؟ وہ اتنے امانت دار ہیں کہ امانت صحیح جگہ پہنچانے والے ہیں، ذرا سا بھی خطا نہیں ہو سکتی ان سے۔ الروح الامین، تو جبریل امین لے کر کے نازل ہوئے اور اسے سکھایا سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ علمہ یوں ہے کہ قرآن مقدس نے فرمایا، تعلیم کی نسبت جو ہے رسول حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف کی کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، علمہ شدید القوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ شدید القوا سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام، انہوں نے قرآن کی تعلیم دی، انہوں نے سکھایا، تو اس لیے یہاں پر اس کی اتباع میں فرماتے ہیں فعلمہ، جبریل امین نازل ہوئے لے کر کے اور اسے رسول کریم علیہ السلام کو سکھایا۔ یہاں پر تعلیم بمعنی تعلیم یا بطور بمعنی تلقین، کہ وہ کلمات متعین، یعنی قرآن مقدس کلام الہی ہے، اور وہ کلام الہی من و عن، بغیر کسی تصرف کے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سید المرسلین علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں لے جا کر کے پہنچا دیا۔ یہ ہے تلقین، یہ ہے ابلاغ، پہنچا دینا، تو یہ تعلیم بمعنی تلقین ہے نا۔ مزید یہ کہ تعلیم بمعنی تبیین، تشریح، اس میں چھپے ہوئے معانی اس کو بیان کر دینا، جس کو قرآن مقدس نے فرمایا کہ وما من رطب ولا یابس الا وهو فی کتاب مبین، کوئی رطب و یابس نہیں ہے جو قرآن مقدس میں نہ ہو، زمین و آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، ہر شے کو محیط ہے، قرآن مقدس میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیان فرمایا، کہیں بیان فرمایا، تو اللہ رب العزت اس کا معلم ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کو سکھایا قرآن مقدس، اور اس کے تمام بیان کو سکھایا، کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے قرآن سکھایا،
تو جبریل امین قرآن لے کے آئے، لیکن قرآن سکھایا کس نے؟ رحمان نے سکھایا۔ کسے سکھایا؟ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان، تو ان کو بیان سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، تو قرآن بھی سکھایا اور قرآن کا بیان بھی سکھایا۔ اور قرآن چونکہ تبیانا لکل شیء ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم دیا گیا۔ یہ قرآن جب ہر شے کا کھلا بیان ہے اور رحمان نے قرآن سکھا دیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر شے کا بیان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ معلوم ہو؟ تو یہ تعلیم بمانا وہ بیان کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا نا؟ قرآن مقدس میں کئی جگہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ تعلیم کتاب و تعلیم حکمت تلاوت قرآن سے الگ ہے، کیونکہ اس سے پہلے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تو جو متعین عبارت ہے اسی کو پڑھ دینا تو یہ تلاوت ہے۔ تو پہلے تلاوت کریں گے نبی، اور اس کے بعد اس کا مفہوم اور مطلب بتائیں گے، یہ ہے تعلیم۔ تو وہ معلم الکتاب ہیں، وہ کیا ہیں؟ معلم الکتاب۔ یہ فرمایا فعلمہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کی ہر بات کا علم ہے۔ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِّن كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو قائم اس کی صفت ہے، قائم بذات اللہ تعالیٰ ہوا۔ لا یساویہ شیء من کلام المخلوقین، مخلوقین میں سے یعنی مخلوقات میں سے کسی کا کلام ہے، یا مخلوقین میں سے، مخلوقین کے کلام میں سے کچھ بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ شیء، کچھ بھی اس کے مساوی نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کہ یہ کلام حادث ہے، حادثین کا کلام، حادث کا کلام خود حادث ہے، تو قدیم کے کلام میں صفت قدیم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو اعجاز کے اعتبار سے، نہ معانی کے اعتبار سے، نہ صحت کے اعتبار سے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ صفت الہی ہے، قدیم ہے، قائم بذات اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا آپ کا کلام یہ حادث ہے، کوئی اعتبار نہیں، وہ کذب سے پاک ہے، اور یہ یا تو کذب ہے یا کذب کا احتمال ہے، غلط ہے یا غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک ہے، اور ہمارا کلام جو ہے وہ پاک بھی ہو سکتا ہے، ناپاک بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اصوات و حروف سے منزہ اور مبرہ ہے، ہمارا کلام تو وجود میں نہیں آ سکتا بغیر اصوات و حروف کے۔ اگر ہوا متکیف بکیفیت الہوا کچھ نہ نکلے، اور ہمارے مخارج جو ہونٹ سے لے کر کے حلق تک ہیں وہ صحیح طور پہ کام نہ کریں تو کوئی ایک لفظ نہ نکلے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ کلام جو ہے اس کے اعجاز کا عالم یہ ہے کہ ایک آیت ہو اور بے شمار معانی ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ کلام انسانی کا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے دعویٰ کیا کہ ہر شے اس میں موجود ہے، تو یہ چیز، یہ بھی اعجاز ہے قرآن مقدس کا۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کے بارے میں چیلنج کیا گیا کہ ایک چھوٹی سورہ بنا کر کے لاؤ، تو بڑے بڑے قصیدے لکھ دیے جاتے ہیں، مگر ایک چھوٹی سورہ بھی بنا کے نہیں لائی جا سکی، یا اس کے مثل بھی بنا کے نہیں لائی جا سکی۔ تو اس لیے فرمایا لا یساویہ شیء من کلام المخلوقین ولا نقول بخلقہ، ہم قرآن کے خلق کا قول نہیں کرتے، یعنی قرآن پیدا کیا گیا، قرآن مخلوق ہوا یا قرآن مخلوق ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے۔ ایک زمانہ تھا یہ فتنہ اٹھا تھا کہ معتزلہ نے جو کہا قرآن کریم مخلوق ہے، اور اہل سنت والجماعت نے اس کا رد کیا اور کہا قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، کیونکہ قرآن
صفت الہی قائم بذات اللہ تعالیٰ ہے، قائم بذات اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ مخلوق نہیں، کیونکہ ہر مخلوق حادث ہے، اور قرآن چونکہ صفت الہی ہے قائم بذات اللہ ہے، اگر یہ مخلوق ہو تو حادث، اور حادث ہو تو قائم بذات اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات محل حوادث ہو جائے، اور محل حوادث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود حادث ہو جائے، اور جو حادث ہو محتاج ہوگا، جو محتاج ہوگا وہ اعلان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ نہیں کہتے، یہ زبان کی بات نہیں ہے، دل کی بات ہے۔ ہم دل سے جو ہے نا اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے مخلوق ہو، مخلوق نہیں ہے۔ وَنُخَالِفُ جَمَاعَةَ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہوتے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ، اس لیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتبعوا سواد العظم، علیکم بالسواد العظم، سواد اعظم کے ساتھ رہو، من خرج عن الجماعت فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے کہ جو جماعت سے الگ ہوا اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے، اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے نکال دیا۔ علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، تو جماعت کے ساتھ رہنا ہے، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں رہتے، ان سے اختلاف نہیں رکھتے۔ اسی کو فقہا کہتے ہیں، تو کہہ دیتے ہیں کہ اجماع امت حجت ہے، امت جس بات پر اجماع کر لے جائے وہ حجت ہے، یہ فقہ کی اصطلاح میں۔ اور اصول عقائد میں یہ کہا جاتا ہے کہ سواد اعظم جو کہے وہ خود دلیل ہے، وہ تقلید نہیں ہے۔ سواد اعظم جو ہے مسلمانوں کا سواد اعظم، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالسواد الاعظم، سواد اعظم جو کہے وہ خود دعویٰ مع دلیل ہے۔ تو اس لیے جو ہے مسلمانوں کی بڑی جماعت جو کہتی ہے وہ حق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر کبھی متفق نہیں فرمائے گا، سب کے سب جو ہے نا متفق نہیں ہو جائیں گے۔ تو جو جماعت ہے، جو سواد اعظم ہے، وہ جو کہے گی وہ گمراہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے قرآن مقدس نے ایک جگہ فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت کریمہ فرماتی ہے کہ جو لوگ رسول سے الگ ہونے کی کوشش کریں بعد اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی، اور مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کی راہ اختیار کریں، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کی راہ، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ حق اور باطل کی بات نہیں ہے۔ حق اور باطل کو کیسے بہت موقع ایسا آئے گا کہ آدمی نہیں پہچان سکے گا، اس لیے فرمایا سواد اعظم کی راہ اختیار کرو، مسلمانوں کی راہ اختیار کرو، نئی نئی باتیں نہیں بتاؤ اور نئی نئی باتیں نہیں اختیار کرو۔ تو اس لیے مسلمانوں کی راہ وہی جو صحابہ کرام کی راہ ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ جیسے گزشتہ فلاں امت میں 71 فرقے ہوئے، دوسرے میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو فرمایا کون لوگ اہل سنت والجماعت ہے؟ کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، تو ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جتنے لوگ آتے گئے، چاہے خوارج ہوں، چاہے روافظ ہوں، چاہے پھر یہ کہ معتزلہ ہوں یا قدریہ ہوں یا جبریہ ہوں، سب نے نئے نئے کنسپٹ اور نئے نظریے پیدا کیے۔ اہل سنت والجماعت نے کوئی نئے نظریہ پیدا نہیں کیا، کوئی نیا اختراع نہیں کیا۔ یہاں تک کہ پھر وہابیہ نے اور نیچریوں نے، قادیانیوں نے، دیوبندیوں نے، ان سب نے دین میں کوئی نئی نئی راہ نکالی، اور دین میں نئی راہ کا مطلب جو ہے نا عقیدے اور نظریات کے اعتبار سے ان لوگوں نے نکالی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم اسی جماعت مسلمین جو جماعت مسلمین صحابہ سے ساتھ آ رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ جماعت مسلمین سے یہ جو ہے نا وہ کثرت و قلت مراد نہیں ہے، وہ جماعت مسلمین جو زمانے صحابہ سے چلی آ رہی ہے۔
ورنہ قرب قیامت میں تو یہی ہوگا کہ کفار زیادہ ہو جائیں گے، مومنین کم ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ کفر کی راہ اختیار کر جائیں یا گمراہی کی راہ اختیار کر لے جائیں، اور ایک مرد مومن کہیں کسی غار میں یا کسی پہاڑی پر وہ حق کا علم بردار ہو، وہی اکیلا سواد اعظم ہے، وہی اکیلا سواد اعظم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو باطل پر جمع نہیں فرمائے گا۔ کوئی نہ کوئی یا چند لوگ ایسے ہوں گے یا چھوٹا ہی طبقہ ہو، وہ ایسا ضرور طبقہ ہوگا جو غلط بات سے ایگری نہیں کرے گا، ہمیشہ حق کا آوازہ بلند کرے گا۔ اور یہی شاید وہ وجہ ہے کہ جس میں ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ سارے کے سارے یہودی متحد ہو جاتے ہیں، سارے کرسچنز جو ہیں متحد ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہابی متحد ہو جاتے ہیں، شیعہ متحد ہو جاتے ہیں، یہ جتنے ہندو ہیں متحد ہو جاتے ہیں، مگر سنی متحد نہیں ہوتے۔ تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن فائدہ بھی یہ ہے کہ کسی باطل پر کبھی متحد ہونے کا مزاج اگر ایسا رہا تو ہو سکتا ہے ایک دن وہ آئے کہ کسی باطل پر متحد ہو جائے۔ باطل پر متحد ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم جو ہے نا کسی باطل پر متحد نہیں ہو سکتے، تو ہم جماعت مسلمین کے سے اختلاف نہیں کرتے، ان کے خلاف نہیں جاتے۔ فرمایا ولا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب ما لم یستحل له، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے کسی گناہ کی وجہ سے، جب تک کہ اس کو وہ حلال نہ قرار دے دے، حلال نہ سمجھنے لگے۔ یہاں پر جو ہے یہ خوارج کا رد فرما رہے ہیں، امام طحاوی کس کا رد فرما رہے ہیں؟ خوارج کا رد فرما رہے ہیں، کیونکہ خارجیوں کا کہنا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ، جبھی تو تحکیم کا جب واقعہ ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہہ دیا معاذ اللہ ان لوگوں نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہہ دیا، صحابہ کرام کی تکفیر کرنے شروع کر دی۔ تو معصیت سے بندہ مومن نہیں رہ جاتا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ امام طحاوی ان کے رد میں فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی گناہ کی وجہ سے ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، ما لم یستحل لہ، جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ قرار دے دے۔ تو یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہم تکفیر نہیں، کوئی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو عمل میں فساد آیا، ایمان میں فساد اس سے نہیں آتا۔ تو فاسق ہو سکتا ہے بندہ، مجرم ہو سکتا ہے، لیکن ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے ایسا نہیں ہوگا۔ ما لم یستحل لہ، جب تک کہ اسے حلال نہ قرار دے دے، کیونکہ جب حلال قرار دے دے گا تو اب جو ہے نا وہ اس کا انکار لازم آیا، اور یہ ان امور میں ہے جو امور قطعی الثبوت اور قطعی الاثبات ہوں، یعنی وہ فرائض جو احکام شرعیہ ہیں اور قطعی دلائل سے ثابت ہیں، ان کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اور اہل تحقیق اس میں مزید اضافہ یوں کرتے ہیں کہ وہ چیز، وہ حکم شرع، دین کا وہ حصہ، وہ تعلیم ضروریات دین میں سے ہو، یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے اسے لے کے آئے، یہ قطعی طور پر، یقینی طور پر، بدیہی طور پر اسے معلوم ہو، لوگوں کو معلوم ہو، ان میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو قطعی ہو، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو، اس کا انکار یہ کفر ہے۔ تو اگر کسی، جیسے مثال کے طور پر چوری حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اس میں سے کسی کا کوئی انکار کرے تو حلال قرار دے، تو فرمایا اس میں سے کسی گناہ کا کوئی حلال قرار دے گا تو ہم تکفیر کریں گے، لیکن اگر حلال نہیں قرار دیتا تو صرف اس کے ارتکاب کی وجہ سے فاسق تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہوگا۔ یہاں اہل قبلہ فرمایا، اور اہل قبلہ سے مراد، میں یہاں تھوڑی سی بات کر دوں، اہل قبلہ سے مراد وہی کہ جو اہل قبلہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات کا اعتراف کرے۔ دلیل یہ ہے کہ وہاں اس سے پہلے جو اہل قبلہ کہا اس میں معترفین و مصدقین کا لفظ ہے، وہ اہل قبلہ ہیں۔ اصل میں یہودی اور نصرانی یہ لوگ بھی عبادت کرتے تھے،
یہ لوگ بھی عبادت کرتے تھے اور ان کا قبلہ کچھ اور تھا، کہ یہودیوں کا تو یہ تھا کہ جو ہے وہ جانبی جب گئے کوہ طور سے ان کو رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ شجر موسیٰ سے کلام کرنے کا موقع ملا، تو اس وجہ سے ہر مغرب سمت جو ہے ان کے لیے قبلہ ہے، چاہے کہیں بھی ہوں۔ مشرقی سمت جو ہے نا یہ نصرانیوں نے اپنا قبلہ بنا لیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی جب ادھر سے وہ مشرقی سمت گئی، حضرت سیدہ بطول مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان لوگوں نے ہر مشرقی یعنی مشرقی سمت کو اپنا قبلہ بنا لیا، کو جہاں کہیں بھی ہوں وہ مشرقی سمت پہ منہ کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ عبادت وہ معتبر ہوگی جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ یہ اس وقت جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک هو المسلم فله ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان۔ یہ علامت و شعار بتایا، شعائر بتایا کہ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان امتداد زمانہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، تو ان میں یہ پہچان۔ اب اس سے اصطلاح نکلی اہل قبلہ کی، اہل قبلہ کی اصطلاح نکلی کہ واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو اہل قبلہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ اکل ذبیحتنا بھی فرمایا، اس سے پہلے صلی صلاتنا بھی فرمایا، اور اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی حدیثوں میں ارشاد فرمایا آپ نے کہ فلاں کام جو کرتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اور فلاں کام جیسے جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑ دے تو فرمایا کہ اس نے کفر کا کام کیا۔ بہت سارے ایسے اقوال فرمائے۔ تو اہل قبلہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے وہ ہر حال میں اہل قبلہ رہے گا، یا صرف یہ کہ جیسا آج کل لوگ سمجھتے ہیں اہل قبلہ کا مطلب قبلے کی طرف رخ کر دے، چاہے کفریات پر بکتا رہے، چاہے ضروریات دین کا انکار ہی کیوں نہ کرے، سب کو اہل قبلہ مان لیا جائے۔ تو جو بھی ضروریات دین کا انکار کرے گا، چاہے وہ قادیانی ہو، وہابی ہو، نیچری ہو، ملحد ہو، دہریہ ہو، رافضی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی بلا ہو، ہزار رکعتیں وہ پڑھے گا قبلے کی طرف رخ کر کے، تب بھی وہ اہل قبلہ نہیں ہو سکتا۔ اہل قبلہ تبھی ہوگا جب قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام ضرورتوں کو مانے۔ تو یہ مان لیجئے کہ اہل قبلہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ اصطلاح ہے۔ اہل قبلہ یہ ایک اصطلاح ہے، جیسے کلمہ توحید بھی ایک اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کو اس کے عموم پر رکھ کر کے یہ مان لیں گے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں چلا جائے گا، چاہے نماز کا انکار کرے اور روزے کا انکار کرے۔ ورنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیوں منع کہا؟ جب منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اسے، ہماری تلوار جو ہے نا اس میں فرق نہیں کرے گی، ہماری تلوار جو ہے اس کے سر کو تن سے جدا کر دے گی، اس کے خلاف ہم اٹھیں گے۔ تو اس لیے اہل قبلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور ہو گئے اہل قبلہ، بڑا آسان کام تھا پھر تو ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی جو واقعتاً اہل قبلہ ہیں۔ ہاں اس میں اہل قبلہ جو ہیں وہ سچے پکے سنی مسلمان اہل قبلہ ہوئے، یہ لوگ اہل قبلہ۔ اور ان میں جو لوگ تھوڑے موڑے ادھر ادھر بہک گئے لیکن کفر کی حد تک نہیں پہنچے، وہ بھی ابھی اہل قبلہ میں مانے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم اہل قبلہ یعنی سنی مسلمانوں میں کسی کی تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ کفر کی حد میں کوئی داخل نہ ہو جائے۔ فرمایا ولا نقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمله، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا اس کو جو وہ گناہ کا ارتکاب کرے،
یہ مرجئہ کا رد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایمان کافی ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی گناہ کرتا پھرے تو کسی گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مرجئہ کا رد ہے۔ نہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا کہ کوئی اگر یہ کام کرتا ہے تو اسے یہ عذاب ہوگا، یہ کام کرتا ہے تو یہ عذاب ہوگا، نماز چھوڑے گا تو یہ عذاب ہوگا، زکوٰۃ چھوڑے گا تو یہ عذاب ہوگا۔ تو ایمان کے باوجود کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وعید تو ہے، عقاب ہے، عذاب ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بالکل نقصان پہنچائے گا۔ توبہ کر لے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ کے صدقے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت خاصہ کے صدقے اسے معاف کر دے، یہ الگ بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔